ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میں فقیر قادری محمد مہران رضا خان حشمتی ابن حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی محمد معصوم رضا خان صاحب قبلہ قادری برکاتی رضوی حشمتی مفتی شہر پیلی بھیت یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ویڈیو نرسنگانند کی سوشل میڈیا کے ذریعے سامنے آئی، جس میں ہمارے آقا محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی اور توہین کی گئی ہے۔ ایسا شخص ملک اور ملک کی سالمیت، ملک کی شانتی، ملک کے امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ ہم عاشقان رسول اپنے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے۔ لہٰذا ہم اپنی حکومت ہند سے اس بات کی اپیل کرتے ہیں، اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پر فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ ہاں، ہم آج نہیں صدیوں سے کہتے چلے آئے کہ وہابی آتنکواد ہے، دیوبندی آتنکواد ہے، تبلیغی جماعت آتنکواد ہے، جماعت اسلامی آتنکواد ہے۔ حکومت ان کے مدرسے اور سنستھا پر بین لگائے، چاہے وہ مدرسہ دارالعلوم دیوبند ہی کیوں نہ ہو۔ اور ہم یہ بھی کہتے چلے آئے کہ جو قوم نبی کا کلمہ پڑھ کے اپنی نبی کی وفادار نہ ہو سکی، وہ قوم اپنے ملک کی وفادار کیسے ہو سکتی ہے؟ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی انسانیت کا دشمن ہمارے حضور کی گستاخی کرے، کوئی ذلیل ہمارے آقا کی گستاخی کرے، توہین کرے تو ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں، مگر اپنے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ انسان کی شکل میں جانور سے بدتر نہ ہندوستان کا خیر خواہ ہے، نہ ہندوستانی ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف اسرائیل کا ایجنٹ ہے اور اسرائیل کے ایجنڈے ہی پہ کام کر رہا ہے۔ ہم اپنی حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ایسے شرپسند عناصر کو فوراً پھانسی دی جائے اور ملک کو اس کی شرانگیزیوں سے محفوظ کیا جائے، بچایا جائے۔ اور ہم یہ بھی سوال کرتے ہیں اپنی حکومت سے کہ تبلیغی جماعت، اس پر آخر بین کیوں نہیں لگایا جاتا ہے؟ جماعت اسلامی، اس پر آخر بین کیوں نہیں لگایا جاتا ہے؟ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، اخبار امر اجالا ہے اور اس میں اپیل کرنے والا، یہ بات کہنے والا امریکی سانسد ہے۔ یہ امریکی سانسد ہے، یہ کہہ رہا ہے دیوبندی مدرسوں کو بند کرے پاکستان۔ یہ دیکھیے، یہ دوسرا اخبار ہے، یہ اخبار کا نام سامنا ہے اور یہ بمبئی سے نکلتا ہے۔ اس میں کہا جا رہا ہے کرو دیوبند کی نسبندی۔ یہ ہمارے اخبار نہیں ہے، یہ اخبار ہے۔ یہ تیسرا اخبار دیکھیے، یہ اخبار ہے دینک جاگرن، کانپور 10 مئی 2011۔ تبلیغی جماعت سے ویزا لیتے تھے القاعدہ آتنکی۔ تو جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے علاوہ بھی رسائل اور جرائد، میگزینز، چاہے وہ انڈیا ٹوڈے ہوں، چاہے وہ آؤٹ لک ہو یا دوسرے رسائل ہیں، ان کے ذرائع سے بھی یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ یہی لوگ کٹر پنتھی اور آتنکوادی گتیویدھیوں میں پائے جاتے ہیں۔ ہم صوفیزم کے ماننے والے ہیں، درگاہوں کے فالوورز ہیں، درگاہوں پیر ولیوں کے ماننے والے ہیں۔ ہم اپنے ملک سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنے مذہب، اپنے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں۔ نہ تو ہم اپنے آقا کے غدار ہیں اور نہ ہی اپنے ملک کے غدار ہیں۔ لہٰذا ہم اپنے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی بھی گستاخی، کوئی بھی توہین ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ اب اگر ان پر پابندیاں نہیں لگ رہی ہیں تو ہم پہ یہ سوال کرتے ہیں آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ان پر بین کیوں نہیں لگایا جا رہا ہے؟ ان پر پابندیاں کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ یہاں پہ ہم ایک بات یہ بھی صاف کرنا چاہتے ہیں کہ آج اس ویڈیو کے خلاف جس میں ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نرسنگانند کے ذریعے توہین کی گئی، گستاخی کی گئی، ہم غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں میڈیا کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے یا کسی بھی اور طریقے سے۔ اگر ہم اپنے کہیں بھی احتجاج کر رہے ہیں یا کوئی بھی طریقے سے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، وہ سب صوفی ازم کے فالوورز اپنے آقا محسن انسانیت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عاشق اور غلام ہیں۔ اور ہم اپنے آقا کی محبت ہی میں، اپنے آقا کی غلامی ہی میں نکل کر اس ویڈیو کے خلاف، اس ویڈیو کی اس بیان کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ ہم کو یا ان کو جو لوگ اس ویڈیو کے خلاف
بیان دے رہے ہیں، اس ویڈیو کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، وہ چاہے میڈیا کے ذریعے ہوں یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، کسی بھی ذریعے ہوں، ان کو اور ہم کو ہرگز وہابی، دیوبندی، تبلیغی جماعت اسلامی یا کسی بھی کٹر پنتھی سنستھا کا نہ سمجھا جائے، نہ ہی کسی کٹر پنتھی سنستھا سے جوڑ کے دیکھا جائے۔ ہم کٹر پنتھی نہیں، بلکہ ہم اپنے حضور کے عاشق ہیں، ہم اپنے آقا کے غلام ہیں، اور اپنے آقا کے لیے ہمارے مال، جان، اولاد سب حاضر ہیں۔ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ جنہوں نے صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ انسانیت کو ظلم و ستم کے پھندوں سے آزادی دلائی، ظلم و ستم کے پھندوں سے بچایا، وہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جنہوں نے ننھی بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا، وہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جنہوں نے جب عورتوں کو ذلیل و خوار کیا جا رہا تھا اور ذلیل و خوار سمجھا جاتا تھا، جنہوں نے عورتوں کو عزت دلائی اور عزت سے سرفراز فرمایا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ جنہوں نے بڑے چھوٹے، گورے کالے، بادشاہ فقیر کا فرق مٹا کر سب کو، وہ بادشاہ ہو یا فقیر، بڑا ہو یا چھوٹا، امیر ہو یا غریب، گورا ہو یا کالا، سب کا بھید بھاؤ ختم کر کے ایک ہی صف میں کھڑا کر کے مساوات اور برابری کا درس سکھایا، وہ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جنہوں نے غریبوں اور مسکینوں اور یتیموں کو سہارا دیا اور بے سہاروں کا سہارا بنے، بے کسوں کا کس بنے، وہ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جنہوں نے ہر حال کی پریشانی کو سمجھ کے اس کی پریشانی میں، اس کی مصیبت میں اس کا ساتھ دیا، اس کا سہارا بنے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو رحمت للعالمین یعنی دونوں جہان کے لیے رحمت ہیں، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج وہ جس کو پیشاب کر کے صاف ہونے اور پاک ہونے کا طریقہ نہیں پتا، جس کو پیشاب کر کے پاک ہونا اور صاف ہونا نہیں آتا، وہ آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کرنے چلا ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات کرنے چلا ہے۔ اس کو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پڑھنا چاہیے۔ اس کو نہیں پتا کہ محمد مصطفیٰ ہمارے پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی تاریخ کیا رہی، اس کو پڑھنا چاہیے۔ جس کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں پتا، وہ بات کرے گا مصطفیٰ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات پہ بات کرے گا۔ ہم اپنی حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں، اس بات کی گزارش کرتے ہیں، اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ ایسے شخص کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور پھانسی کی سزا دی جائے۔ لے کر لبیک کہتے ہو کہ اگر حکومت وقت نے اس ملعون کو گرفتار نہیں کیا یا عظمت رسالت پر بھونکنے والوں کے گلے میں پٹا نہیں ڈالا تو ہندوستان کے ہر کونے سے مسلمان اپنے سر پر کفن باندھ کر دلی پہنچے۔ آپ تیار ہیں اس بات کے لیے؟ انشاءاللہ العزیز اگر سر کٹے گا، اے مسلمانوں گھبرانا نہیں، سب سے پہلے اس فقیر کا سر جائے گا انشاءاللہ، سب سے پہلے ہماری گردن کٹے گی۔ اور یہ مرنا تو ہے ہی آج یا کل، اپنے بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے سے تو بہتر ہے میرے مصطفیٰ کی عظمت کا پرچم بلند کر کے دنیا سے جائے، اس لیے کہ فرشتے بھی ہمارے لاشوں کے استقبال کے لیے تیار، فرشتے بھی ہماری لاشوں کے استقبال کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ فرشتے بھی یہ کہیں گے یہ عام آدمی کی لاش نہیں آ رہی ہے، میرے نبی پاک پر اپنا خون نچھاور کرنے والا آ رہا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ وہ پنڈت اپنے بزدلوں کو جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ابھی میں نے دیکھا ایک ویڈیو نشر کر کے وہ کہتا ہے ہندو بھائیوں سے میں کہتا ہوں کہ تم اپنی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ، کیوں زہر پھیلا رہے ہو، کیوں زہر پھیلا رہے ہو ہندوستان میں؟ ہم نے کبھی لڑنے کا یا جہاد کا اعلان نہیں کیا، اب تک ہمارے کسی عالم نے اعلان نہیں کیا۔ امن کے ساتھ رہنے کی تلقین اسلام نے بھی دی ہے، حضور نے خود فرمایا ہے جنگ کی تمنا مت کرو، جنگ کی لا تتمنوا لقاء عدوکم، میرے آقا فرماتے ہیں دشمنوں سے مٹ بھیڑ کرنے کا، جنگ کرنے کا ارادہ مت کرنا، تمنا مت کرنا، ہاں اگر ان کی طرف سے آ جائے تو پھر قدم بھی پیچھے مت لینا، پھر قدم پیچھے نہیں لینا، اس وقت پھر تم سمجھ لینا تمہارے ساتھ کون ہوگا، پرائم منسٹر آئے گا، ہوم منسٹر آئے گا، سی ایم آئے گا، یہ سب اسی کوٹھے کے لوگ ہیں۔ اے مسلمانوں فخر کے ساتھ آنا، تمہارے ساتھ کوئی اہل سیاست نہیں آئے گا،
تمہارے پیٹھ پیچھے رسول اللہ کی ذات ہوگی اور تمہارے سر پر اللہ رب العزت کی عنایت ہوگی. اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر ہم جائیں گے انشاءاللہ. اور یاد رکھنا یہ صرف جذبات کی باتیں نہیں, جوش کی باتیں نہیں. میں اپنا ایک پیغام ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں. اگر اس ملعون اور اس خبیث نمرود کی اولاد تک میری یہ بات پہنچ سکتی ہے تو پہنچا دی جائے. تم نے بہت بھونک لیا اپنی مندر میں بیٹھ کر کے, تم پریس کلب آف انڈیا میں بیٹھ کر کے بہت بھونک لیے. کتے آپس میں اپنی گلی میں بہت بھونکتے ہیں. میرے اس میسج کو اس ملعون تک پہنچا دیں. اگر ذرا برابر بھی دم خم ہے تمہارے اندر, تمہاری ماں نے اگر دودھ پلایا ہے تم کو, تو اب میں مناظرے کا چیلنج نہیں دے رہا ہوں, ڈیبیٹ بھی نہیں کروں گا, بات چیت بھی نہیں کروں گا. آؤ میں اعلان کرتا ہوں 8 دن کے اندر تم دلی پہنچو, کسی میدان میں پہنچو, اپنی ساری مقدس کتابیں لے کر کے آؤ. انشاءاللہ العزیز یہ فقیر قرآن پاک لے کر حاضر ہوگا. ہم آئیں گے, تم اپنے سارے گرو گھنٹالوں کو لے کر جمع ہو جاؤ. میں مناظرے کا چیلنج نہیں دے رہا ہوں, توجہ چاہتا ہوں. میں ڈیبیٹ کرنے کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. یہ نیوز اینکر جتنے دجالی میڈیا وہ بھی سن لیں, اپنے ڈیسک پر بیٹھ کر کے ٹٹو لوگوں کو لڑاتے رہتے ہیں وہ بھی سن لیں. قرآن, اسلام, رسول کی ذات پر حملے کرانے کے لیے زرخرید لوگوں کو بٹھاتے ہیں, وہ بھی سارے نیوز اینکر, یہ پنڈت سب جمع ہو جائے میدان میں. یہ فقیر قادری حاضر ہوگا. ایک بڑی آگ جلائی جائے, آگ لگائی جائے. میں اس سے کہتا ہوں میں بھی آگ میں داخل ہوں گا, تو بھی آگ میں داخل ہو جا. جو سلامت رہے گا اس کا دین حق پہچانا جائے گا. بہت ہو گیا اے مسلمانوں, بہت ہو گیا احتجاج, بہت ہو گئے پروٹیسٹ, بہت ہو گئے ان سے مطالبے کرنا کہ اس کو گرفتار کرو, اس کا سر چاہیے. آؤ آج آر پار کی بات کر لیتے ہیں. زمانہ گزر گیا, 800 سال ہو گئے. سرکار غریب نواز کو بھی یہی چیلنج کیا گیا تھا. معین الدین حسن چشتی نے ہند میں یہ بتایا تھا کہ جو نبی کا غلام ہوگا وہ آگ میں بھی کود جائے گا. انشاءاللہ العزیز میں گنہگار ضرور ہوں, میرے اخلاق برے ضرور ہیں, لیکن جب بات میرے مذہب کی آئے گی, قرآن کی آئے گی, نام مصطفیٰ کی آئے گی, میں برسر اعلان آج پھر کہتا ہوں, آؤ تم سارے پنڈت مل کر کے آؤ, آگ لگائی جائے. تم سب پوری دنیا کو دکھانا میں بھی آگ میں داخل ہوں گا, تم بھی آگ میں آ جانا. دیکھتے ہیں کس کے جسم کو آگ جلاتی ہے. اگر میں سلامت رہا تو میرے دین کی بات ہوگی. اور انشاءاللہ العزیز مجھے یقین کامل ہے کہ اگر آگ پر بھی کسی کا حکم ہوتا ہے تو صرف میرے رب ذوالجلال کا ہے, میرے رب ذوالجلال کا ہے. بس اسی بات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اب احتجاج نہیں, اب پروٹیسٹ نہیں, سیدھے آر پار کی بات. میری یہ بات پہنچا دی جائے, اگر جواب آ جائے تو دیکھ لینا مسلمانوں, مجھے یہ یقین ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں آئے گا, اس کا جواب نہیں آئے گا. ہجڑوں کے پاس اس طرح کی کوئی بات کا جواب نہیں ہوتا. ان کی ماں نے اتنا دودھ ہی نہیں پلایا. یہ زرخرید اپنے علاقے میں بیٹھ کر کے بھونک تو سکتے ہیں, لیکن آؤ مباہلے کی میں دعوت دے رہا ہوں, مباہلے کی دعوت. قرآن نے بھی میرے مصطفیٰ کو مباہلہ کرنے کا حکم دیا تھا. جب عیسائیوں نے بہت باتیں کی تو رب تعالیٰ نے فرمایا, اے رسول فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اے رسول ان کو بلا لیں, آپ اپنے بیٹے بیٹیوں کو لے کر کے آئیں, اپنی عورتوں کو لے کر کے آئیں, اور خود جائیں اور ان سے بھی کہیں کہ تم بھی اپنے بیٹے بیٹیاں لے آؤ, اپنی عورتیں لے آؤ. بیٹھیں گے میدان میں, اللہ سے دعا کریں گے کہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت بھیج. اتنا ہی میرے آقا کو حکم آیا تھا. حضور گئے نجران کے عیسائیوں کے پاس, چلو بلاؤ, مباہلہ کرتے. ایک مناظرہ ہوتا ہے جو ڈیبیٹ کیا جاتا ہے, مباہلے میں ڈیبیٹ نہیں, سیدھے میدان میں, عمل کے میدان میں بات نہیں کی جاتی. حضور آئے کس کو لے کر, سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا, حسن مجتبیٰ کو, حسین اعظم کو, مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم کو. 5 لوگ آئے تھے. نجران کے عیسائیوں نے پہلے تو مان لیا تھا چیلنج,
جب یہ نورانی چہرے دیکھے تو عیسائیوں کے ایک بوڑھے پادری نے کہا اے نادانو کس کو تم نے مباہلے کے لیے بلا لیا؟ اگر اس رسول نے ہاتھ اٹھا دیا تو قیامت تک تمہاری نسلیں باقی نہیں رہیں گی۔ اور مجھے میرے مصطفیٰ کے اس مباہلے کی برکت سے یقین ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی نسبت میرے ساتھ موجود ہے، میرے پیر و مرشد کی نسبت میرے لیے کافی ہے۔ انشاءاللہ العزیز مباہلے کے لیے فقیر حاضر ہوگا، جواب آ جائے اے سنی مسلمانوں انتظار کرو، اب لڑائی آر پار کی ہو جاتی، دیکھا جائے گا کس کا دین حق ہے، کس کی کتاب حق ہے، کس کا رسول حق ہے۔ من سب نبيا من سب نبيا من سب نبيا حضرات محترم، آج تھوڑی دیر قبل ہندوستان کے سب سے بڑے آتنکوادی نرسنگھانند نے ایک چھوٹی سی ویڈیو ٹویٹ کر کے اور مجھے بھجوائی ہے۔ میرے مباہلے کے چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس نے کہا ہے کہ میں مفتی سلمان اظہری کی چنوتی کو سویکار کرتا ہوں۔ تو اب سنو، یہ بڑی خوشی کی بات ہے میرے لیے کہ اب تک گوفے میں بیٹھ کر جو گیدڑ بھونکتا تھا وہ آج باہر آنے کی ہمت دکھا رہا ہے۔ اور یاد رکھنا، الحمدللہ میں آج بھی اپنے اسی مباہلے کے چیلنج پر برقرار ہوں، اور انشاءاللہ العزیز ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹاؤں گا انشاءاللہ۔ اب یہ کہتا ہے تاریخ بتا، دن بتا اور جگہ بتا، تو سن لے۔ جگہ تو تیرے چیلے نے خود ہی بتایا تھا، دلی کے رام لیلا میدان میں آنے کی، یہ بات میں نے نہیں کہی تھی۔ تاریخ دن میرا ہوگا، جگہ اور پرمیشن کے معاملات تیرے ہوں گے۔ یہ پہلے والی ویڈیو میں بھی میں نے اسپشٹ کیا ہے، اس لیے میں اس پر زور دے کر کے کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی ساری پشت پناہی تمہارے ساتھ ہے، یہ ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو تم کھلے سانڈ کی طرح گھوم نہیں رہے ہوتے آج۔ بار بار میرے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو نشانہ بناتا ہے، یہ اس کو سادھو اور سنت کہتے ہوئے شرم آتی ہے، یہ پاکھنڈی ہے اور ایک بہت بڑا زہر ہے ہندوستان کے لیے، جو مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں لڑانے کا طے کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، اس نے آج کی ویڈیو میں بھی جو جواب دیا ہے اس میں پھر سے کہا قرآن کو گنڈوں کی کتاب، معاذ اللہ رب العالمین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بناتا ہے۔ خیر ٹھیک ہے، تو نے سویکار کیا ہے تو اب میری بات سن لے، پرمیشن تیری طرف سے ہوگا اور تو پرمیشن رام لیلا میدان دلی کا لاتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے اس پرمیشن کے معاملات ساری چیزیں تو پہلے بھیج دے، دن، تاریخ، اور تو سننا چاہتا ہے وقت تو سن لے، اس کے لیے بھی اور میرے عزیز مسلمانوں کے لیے بھی۔ اے میرے عزیز مسلمان، تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیور مسلمانوں، میں نے تاریخ اکابرین سے مشورہ کر کے یہ طے کیا ہے، انشاءاللہ العزیز اسی ماہ رمضان المبارک کے 17ویں تاریخ کو یوم بدر، یوم الفرقان، انگریزی تاریخ کے مطابق 30 اپریل 2021 کو جمعہ کا دن آ رہا ہے، انشاءاللہ العزیز یہ فقیر قادری حاضر ہوگا۔ دن پھر سے سن لے، میرے رمضان المبارک کی 17 تاریخ یوم بدر، یوم الفرقان، اور 30 اپریل 2021 کو میں اپنی جانب سے تاریخ تجھے بھیج رہا ہوں، اور تو پرمیشن کے معاملات آج ہی سے تیاری کرنا شروع کر دے، یا جیسے بھی پرمیشن کے معاملات ہوں گے تو مجھے فوراً جیسے آج ویڈیو بھیجا ہے اسی طرح سے بھیجے گا۔ اور دوسری بات، اب جو مباہلہ ہوگا، جو میدان میں اترا جائے گا، اب سن لے اس کے معاملات۔ میں اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق مباہلے کے جو اصول ہیں اس پر عمل کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ میں پہلے میدان میں اتروں گا اور پھر اتمام حجت کے لیے سامنے بیٹھوں گا۔ ایک بار پھر سے تجھے میں اسلام کی حقانیت، قرآن عظیم کی شان، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت تیرے سامنے پھر سے بیان کروں گا، اور
تو پھر سے اگر انکار پر انکار کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں مغلظات بکتا ہے، قرآن عظیم اور اسلام کو نشانہ بناتا ہے، اس کے بعد اتمام حجت ختم ہو جائے گی۔ میری طرف سے جو تجھے اسلام کی حقانیت بتانی تھی وہ مکمل ہونے کے بعد تو بھی بیٹھ جا، میں بھی بیٹھتا ہوں۔ تو نے کہا ہے نا کوئی چیز نہیں لے کر کے آؤں گا، دیوی کو اور ماں کو اپنے اندر لے کر کے آئے گا۔ بہرحال جس دیوی اور دیوتا کی تو پوجا کرتا، عبادت کرتا ہے، تو بیٹھ کر کے اپنی دیوی اور دیوتاؤں کو پکارے گا، اور میں اپنے رب ذوالجلال خالق کائنات اللہ رب العزت کو پکاروں گا، اور میں یہ عرض کروں گا کہ اے اللہ اس میں جو جھوٹا ہے اس پر تو لعنت بھیج، اور اس کو تو اپنے عذاب کا نشانہ بنا دے۔ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور اس کے بعد پھر جو تیرے لیے اگنی پریکشا ہے وہ بھی باقی رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ اصول ہیں موبائل کے۔ اب پھر میں یہاں پر کچھ چیزیں ضرور عرض کروں گا۔ جانے سے قبل ایک اور بات اس پاکھنڈی کے لیے، نرسنگھانند کے لیے، کہ تیری بھی باڈی ٹیسٹ ہوگی، میری بھی باڈی ٹیسٹ ہوگی، تیرے بھی کپڑے چیک کیے جائیں گے، میرے بھی کپڑے چیک کیے جائیں گے، کوئی چیز لگا کر کے نہیں آیا جائے گا، ہم اسی طرح سے آئیں گے، اور کتنے لوگ رہیں گے اس کو اگلی مرتبہ میں ہم طے کریں گے۔ اور یاد رکھنا، شرارت کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ اگر تو اپنے گوفے سے باہر آنے کی ہمت دکھا رہا ہے تو پھر سے میں تجھے کہتا ہوں بزدلوں اور کائروں کی طرح سے شرارت نہیں کرنا۔ جس طرح تو اپنے گوفے میں بیٹھ کر کے عام بھولے بھالے ہندوؤں کو ہتھیار سے لیس ہونے کی دعوت دیتا ہے، لڑانے کے لیے ابھارتا رہتا ہے، اس طرح اگر تو نے دلی میں رائٹس کرنے کی کوشش کی، ہندو مسلمان فسادات کرنے کی کوشش کی، اس کا سارا ذمہ تیرے سر پر ہوگا۔ اس لیے کہ میں ہندو مسلمان لڑائی کا، فساد کا حائل نہیں ہوں۔ میری لڑائی عام لوگوں سے نہیں ہے، صرف تیرے سے ہے، تجھ پاکھنڈی سے ہے، جو تو اپنے مغلظات کے ذریعے سے اسلام کو اور قرآن کو اور میرے آقا کو نشانہ بناتا ہے۔ سب کو معلوم ہے تو سیاست کے لیے یہ تمام چیزیں استعمال کر رہا ہے، لیکن آج بات آ گئی ہے میرے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ اسلام یہ کوئی کھیل ہے؟ آج کل کا آیا ہوا ایک دین ہے؟ اسلام تو اس دن سے ہے جس دن پہلے انسان نے اس دھرتی پر قدم رکھا ہے۔ میرے رب ذوالجلال کا ہر گھڑی انشاءاللہ العزیز اعانت کا وعدہ ہے قرآن پاک میں، اور مجھے یقین کامل ہے۔ اور جو باتیں مجھے عرض کرنی ہے، پرمیشن تو لے کر کے ہمیں بھیجے گا، اور تاریخ میں نے طے کر دیا۔ پھر ایک بات، تو جل کر مر گیا تو اس کی ذمہ داری میری نہیں ہوگی، یہ بھی لکھ کر کے پہلے سے دے دینا کسی ایڈوکیٹ کے ذریعے سے بنا کے کہ میں اپنی خوشی سے جل کر کے مرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بعد میں تیرے جل کر مرنے کے بعد نہ یہ ذمہ داری میرے اوپر ہوگی اور نہ ہی کسی مسلمان پر ہوگی۔ اور انشاءاللہ العزیز مجھے یقین ہے میرے دین پر، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقانیت پر اور قرآن پر یقین ہے، جو ہوگا میرے رب تعالی کی مدد ضرور آئے گی۔ آخر میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے یہ ضرور گزارش کروں گا، اور علماء اہل سنت سے بھی، کہ جنہوں نے مجھ سے بڑی محبتوں کا اظہار کیا، ہر خانقاہ سے دعا کے پیغامات آئے، اور علماء اہل سنت نے ڈھیروں دعاؤں سے مجھے نوازا ہے، مسلسل ارسال کر رہے ہیں۔ کئی حضرات نے مجھے اپنی نیکیاں، اپنے نوافل میں یاد کیا۔ بہرحال میں تمام ہی نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، اے مسلمانوں، اب مجھے بتاؤ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس قدر مغلظات بکنے کے بعد اب جینے کا مطلب کیا رہ جاتا ہے؟ اب جینے کا مطلب کیا رہ جاتا ہے یہاں پر؟ اور پھر میں یہ سمجھ لوں گا کہ اگر اس وقت کے آنے سے پہلے اس نے کوئی شرارت کی، دباؤ بنا کر کے میری گرفتاری یا مقدمے میں گھسیٹنے کی کوشش کی، تو پھر میں سمجھ جاؤں گا کہ تو سب سے بڑا قائر ہے اور بزدل ہے، اور پھر یہ بھی میں سمجھ جاؤں گا حکومت کی ڈبل پالیسی کیا ہے۔ جگہ جگہ سے اس پر ایف آئی آر ہوئے ہیں، دسیوں مقدمے ہو گئے، لیکن اس کو کوئی اریسٹ نہیں کر رہا آج تک۔ کھلے سانڈ کی طرح سے وہ گھوم رہا ہے، زہر پھیلا رہا ہے، آج تک زہر پھیلا رہا ہے۔ اور اگر مجھ جیسا ایک عالم انصاف کی گہار لگائے، اگر مجھے گرفتاری کے بارے میں یا مقدموں کے بارے میں بات آتی ہے، تو پھر یہ ڈبل پالیسی بھی سمجھ میں آئے گی۔ جس طرح مجھے آج ہی میرے گھر پر پولیس بھیج کر کے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، وہ جس کی طرف سے بھی پولیس آئی ہوگی، لیکن اگر ان معاملات میں
ये शरारतें भी तू करेगा तो भी कान खोल करके सुन ले, मेरा ये चैलेंज कभी खत्म नहीं होगा इंशाअल्लाह, कभी खत्म नहीं होगा। अगर दबाव में आकर के किसी ने गिरफ्तारी और दीगर मामलात कर भी दिए मेरे साथ, अरे मेरा कत्ल भी कर दिया, इंशाअल्लाह अज़ीज हिंदुस्तान के हजारों आशिकाने मुस्तफा हैं जो फिर खड़े होकर के तुझे ललकारेंगे, फिर ललकारा जाएगा तुझे और ये खत्म नहीं होगा। और तुम अपनी ताकत और सियासत का इस्तेमाल करो, इंशाअल्लाह अज़ीज हर सुन्नी मुसलमान अपने इश्क़ रसूल की ताकत का इस्तेमाल करेगा इंशाअल्लाह, हमें यकीन है। और तमाम ही मुसलमानों से फिर से मैं कहूंगा, आज से दुआओं में लग जाओ और तुम जरा बराबर भी हल्कापन महसूस ना करना, इसलिए कि ये मेरे घर की बात नहीं है, ये मेरे अपने नामोरी की बात नहीं। अगर कोई बदगुमानी करता है तो मैं उससे फिर माजरत के साथ कहूंगा, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह मैंने हरगिज अपनी नामोरी और शोहरत के लिए ये चैलेंज नहीं किया है। दिल जल रहा था इस्लाम की हक्कानियत और रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान और कुरान की शान के इजहार के लिए मैंने चैलेंज किया, और मुझे यकीन कामिल है इंशाअल्लाह अज़ीज, यकीन कामिल है फतह होगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के इन बंदों की फतह होगी, क्योंकि कुरान में मौला ने फरमाया काना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, अल्लाह फरमाता हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है ईमान वालों की मदद करेंगे। मेरा रब फरमाता है कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज, अल्लाह ने ये लिख दिया है कि गालिब आऊंगा तो मैं और मेरे रसूल, और बेशक अल्लाह कुव्वत वाला और गालिब आने वाला है। और फिर मेरे रब ताला ने यह भी फरमा दिया है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को दीन हक के साथ भेजा है, दीन हक के साथ भेजा है, किसी आतंक के साथ नहीं, इसलिए कि वो तमाम अदियान में गालिब आए। और मेरे रब ताला के इस कलाम मुक़द्दस पर यकीन रखो ऐ सुन्नी मुसलमानों। और फिर मैं गुनगुनाते हुए ये पैगाम हर एक सुन्नी मुसलमान से कहूंगा, तुम भी आज से इसको विरदे जुबान बना लेना, इसलिए कि रज़्म गाहे हक व बातिल अब गर्म हो चुका है। अब हक व बातिल के मारिके की इन तमाम तमाशाबीन मत बनना, हिस्सा बनने की कोशिश करो, हिस्सा बनने की कोशिश करो। या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। या रसूल अल्लाह अभी वो उम्मी फिदा का आकाई व मौलाई आपकी शान में मुगल्लज़ात बखे जा रहे हैं और हमारे कान अभी तक सुनने के लिए बाकी हैं। हम माजरत चाहते हैं या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम गुनाहगारों को एक बार फिर से माफ फरमाएं और दीन हक अल्लाह रब्बुल इज्जत के नुसरत के लिए, दीन हक की नुसरत के लिए दुआ जरूर फरमाएं। और तमामी मुसलमानों से फिर से कहूंगा, दिल को हाजिर रखते हुए मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो करते हुए, कौन सा दिन मैंने बताया है, यौमुल फुरकान, यौम बद्र, जिस दिन मेरे मौला ने 5000 फरिश्ते अपने नबी की हिमायत के लिए उतारे थे। आज तुम फिर से रज़्म गाहे हक व बातिल में चलो और फिर यूं कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और इंशाअल्लाह अज़ीज जो उलमाए अहले सुन्नत व जमाअत आने के लिए मुझे मैसेजेस भेज रहे हैं, उन सब से भी गुजारिश है, तारीख मैंने ऐलान कर दिया, जो हजरात पहुंच सकते हैं वह इंशाअल्लाह जरूर पहुंचेंगे और अपनी कुव्वत ईमानी का सबूत आज देने का वक्त है, हम दे करके रहेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।